السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زاہد رضا اور آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر موجود ہوں۔ آج ہم مردانہ صحت سے متعلق ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان تمام ٹیسٹ و ڈائگنوسس کا ذکر کریں گے جو ایک ڈاکٹر مردانہ بیماریوں کی اصل جڑ کو جاننے کے لیے کرواتا ہے۔ یہ ویڈیو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بہت انفارمیٹو ثابت ہوگی اور عام آدمی کے لیے بھی بہت انفارمیٹو ہوگی، کیونکہ ہم بات کریں گے کہ یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے، ان کی نارمل ویلیوز کیا ہونی چاہیے، اور اگر یہ کم یا زیادہ ہو جائیں تو جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، تاکہ اگر کبھی آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے پڑے تو آپ کو ان کے بارے میں مکمل معلومات ہو، کیونکہ یہ ہر انسان کے صحت سے ریلیٹڈ ایک اہم موضوع ہے، تو اس لیے اس کو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے، اور یہ علم ہر انسان کو لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن مریض کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا مسئلہ ہے، ٹیسٹ میں کیا خرابی ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم جانیں گے کہ کون سا ٹیسٹ کون سی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیشاب کے ٹیسٹ کی، جسے ہم یورین آری یا یورین روٹین ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گردوں یا پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن تو نہیں۔ اگر رپورٹ میں پیپ یا فوسلز زیادہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سوزش ہے۔ یہ سوزش آگے چل کر بانجھ پن یا مردانہ کمزوری کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن زیادہ ہو تو کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس خاص جراثیم بیکٹیریا کو پکڑا جا سکے جو بیماری پھیلا رہا ہے، اور اس کے خلاف صحیح اینٹی بایوٹک دی جا سکے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مسئلہ تو مردانہ کمزوری یا بانجھ پن کا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے پیشاب کا ٹیسٹ کیوں کرواتا ہے؟ اس کا مردانہ امراض سے کیا لینا دینا؟ تو اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ مرد کے جسم میں پیشاب کی نالی اور سپرم گزرنے کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو یا وہاں پس سیلز آ رہے ہوں، جسے ہم پیپ بھی کہتے ہیں، تو انفیکشن فوراً اوپر ٹیسٹیز یعنی انڈوں کی طرف اور ان کی نالیوں تک پہنچ جاتا ہے، جہاں جراثیم یعنی سپرم بن رہے ہوتے ہیں۔ جب سپرم اس انفیکشن زدہ راستے سے گزرتے ہیں تو پیشاب کی نالی میں موجود بیکٹیریا اور پیپ ان نازک سپرم کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی سپرم بن تو ٹھیک رہے ہیں لیکن راستے کا انفیکشن انہیں باہر آنے سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ پیشاب میں خرابی سے اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ میں سوزش ہے۔ اگر اس غدود میں سوزش ہو تو منی کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور مردانہ طاقت میں واضح کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر سب سے پہلے یورین آری کا ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ٹیسٹ کی جو مردانہ بانجھ پن کی جانچ کے لیے سب سے اہم ہے، یعنی سیمن انالائسز۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے والیوم۔ ایک بار کے اخراج میں سپرم کی مقدار 1.5 ملی لیٹر سے 5 ملی لیٹر کے درمیان ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے کہ اس مقدار کا مطلب کیا ہے؟ اگر مقدار 1.5 ml سے کم ہو اسے میڈیکل کی زبان میں ہائپوسپرمیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو منی کی نالیوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا پھر ان غدود میں مسئلہ ہے جو یہ مادہ بناتے ہیں۔ اگر مقدار بہت کم ہو تو جراثیم کو وہ سواری نہیں ملتی جو انہیں منزل تک پہنچاتا ہے، مطلب وہ پہنچ ہی نہیں پاتا اس اووا کی طرف۔ اگر مقدار 5 ml سے زیادہ ہو تو اسے ہائپر سپرمیا کہتے ہیں۔ لوگ اسے مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں کسی انفیکشن یا سوزش کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ صرف مقدار کافی نہیں
بلکہ اس مقدار کے اندر موجود جراثیم کی پوچھ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ 1 ملی لیٹر میں کم از کم 15 ملین جراثیم ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی مقدار 2 ml ہے تو پورے اخراج میں سپرم کے پورے اخراج میں کم از کم 30 ملین جراثیم ہونی چاہیے۔ اگر یہ تعداد 15 ملین سے کم ہو تو حمل ٹھہرنے کے امکانات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب اس ٹیسٹ میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم موٹیلٹی کہتے ہیں، یعنی سپرم کا رفتار کتنا ہے۔ سوچو، اگر آپ کے پاس سپرم کی بڑی پوچھ ہے لیکن وہ چل نہیں سکتے تو کیا ہوگا پھر؟ کم از کم 40 سے 50% سپرم کا ایکٹیو ہونا لازمی ہے، کیونکہ جراثیم کو بچہدانی کے راستے سے گزر کر انڈے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر وہ سست ہو تو وہ راستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے ہم ایزیٹونوسپرمیا کہتے ہیں۔ سپرم کا صرف چلنا کافی نہیں، ان کا صحیح شکل میں ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک صحت مند سپرم کا ایک سر، ایک درمیانی حصہ اور ایک لمبی دم ہوتی ہے۔ اگر رپورٹ میں آئے کہ جراثیم کے سر بڑے ہیں یا دم دوہری ہے تو وہ انڈے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جدید ریسرچ کے مطابق کم از کم 4% جراثیم کا مکمل نارمل ہونا لازمی ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جو آپ کے پورے مردانہ نظام کو چلاتا ہے، یعنی ہارمونز۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے ٹیسٹ میں جراثیم یعنی سپرم کم آ رہے ہیں تو ڈاکٹر یہ دیکھنے کے لیے خون کا ٹیسٹ ہارمون پروفائل کرواتا ہے کہ کہیں خرابی پیچھے مین سپلائی میں تو نہیں۔ اس میں ہے سیرم ٹیسٹسٹیرون، یہ ایک بہت ہی اہم ہارمون ہے ٹیسٹسٹیرون مرد کے لیے۔ اس کی نارمل ویلیو 300 سے 1000 Ng پر ڈیسی لیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر یہ 300 سے کم ہو جائے تو اسے محض ایک رپورٹ نہ سمجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن کمزور ہو گیا ہے۔ آپ کو ہر وقت سستی اور تھکن محسوس ہوگی، پٹے کمزور پڑ جائیں گے، یادداشت پر اثر پڑے گا اور بالوں کا گرنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مردانہ رغبت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کم ہونے کی زیادہ وجوہات میں سٹریس، انسومنیا یعنی نیند کی کمی، یا انڈوں میں کسی بیماری کی وجہ سے یہ لیول گر سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے FSH یعنی فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون۔ اس کی نارمل ویلیو 1.5 سے 12.4 MIU ملی انٹرنیشنل یونٹ پر ml ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ میڈیکل نقطہ سمجھیے۔ اگر فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون بہت زیادہ ہو جائے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہونا اچھا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ تو پوری طاقت سے چیخ رہا ہے کہ سپرم بناؤ، لیکن نیچے ٹیسٹیز فیل ہو چکے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر جب رپورٹ میں ہائی FSH دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ دماغ میں نہیں بلکہ ٹیسٹیز کی اپنی فیکٹری میں ہے جو اب کام نہیں کر رہی۔ نمبر 3 پر ہے لیوٹینائزنگ ہارمون LH۔ اس کی نارمل ویلیو 1.7 سے 8.6 MIU پر ml ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو ٹیسٹیز میں داخل ہو کر ٹیسٹسٹیرون کا سوئچ آن کرتی ہے۔ اگر لیوٹینائزنگ ہارمون کم ہو تو ٹیسٹسٹیرون خود بخود کم ہو جائے گا، کیونکہ اسے بنانے والا سگنل ہی نہیں مل رہا۔ اور اگر لیوٹینائزنگ ہارمون بہت زیادہ ہے لیکن ٹیسٹسٹیرون پھر بھی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سگنل تو مل رہا ہے لیکن ٹیسٹیز ٹیسٹسٹیرون بنانے کے قابل نہیں رہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر ان تینوں ہارمونز کو ملا کر دیکھتا ہے۔ ٹیسٹسٹیرون بتاتا ہے کہ موجودہ طاقت کتنی ہے، FSH بتاتا ہے کہ سپرم بنانے کی فیکٹری یعنی ٹیسٹیز کا کیا حال ہے، LH بتاتا ہے کہ سگنل صحیح جاری ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب ان تینوں کا توازن بگڑتا ہے تب ہی بانجھپن یا جنسی کمزوری جیسے مسائل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام ٹیسٹ جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے ہیں
ان کو کروانے کا اصل مطلب اور مقصد صرف ایک ہی ہے۔ جب تک ہمیں یہ واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ بیماری کی جڑ کہاں ہے، آیا وہ ہارمونز کی کمی ہے، جراثیم کی پیداوار کا مسئلہ ہے یا نالیوں کی رکاوٹ، تب تک صحیح علاج شروع کرنا ناممکن ہے۔ یہ ٹیسٹ ڈاکٹر کو روڈ میپ دیتا ہے جس پر چل کر وہ آپ کو جلد اور مکمل طور پر تندرست اور صحت مند ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کر سکتا ہے۔ اندھیرے میں تیر چلانے سے وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ مستند رپورٹس پر بھروسہ کریں۔